بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خاتم حضرات، آج کا ہمارا موضوع انسانی تاریخ کی سب سے بڑی عالمہ، فاضلہ، محدثہ، مفسرہ، فقیہہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 10 انفرادیتیں، ان کے 10 امتیازات. معمول کے مطابق دوسرے خطبے میں اسی حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. گزارشات کیا ہیں؟ ایک ہی بات ہے. یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ بدنصیب اپنی زبانوں کو دراز کیوں کرتے ہیں. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بڑی قیمتی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے آج تک اپنے کسی نبی کے گھر کے لیے کسی بد کردار عورت کا انتخاب نہیں کیا. میں یہ بات دہراؤں گا، رب کائنات نے آج تک اپنے کسی نبی کے گھر کے لیے، کسی نبی کے نکاح کے لیے کسی بد کردار عورت کا انتخاب نہیں کیا. ایک چھوٹا سا مسئلہ سنیں. صحیح بخاری میں بڑی لمبی حدیث ہے، آپ نے کئی دفعہ یہ داستان سنی بھی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قربانی کے واقعے کے بعد چلے گئے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے ان کی شادی کر دی. اللہ کا حکم ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. بہو سے ملاقات ہوئی، اس کو بتایا نہیں کہ میں کون ہوں. واپس جانے لگے تو بیٹے کے نام پیغام چھوڑ دیا کہ بیٹے سے کہنا گھر کی چوکھٹ درست نہیں ہے، اس کو تبدیل کر لیں. کیوں؟ اس عورت میں وہ بیماری تھی جو آج ہمارے اکثر خواتین کے اندر موجود ہے کہ اس عورت کے اندر قناعت اور اللہ پر توکل کا سلسلہ نہیں تھا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے. منوس قسم کی خوشبو، لمبی بات ہے، باپ کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی. بیوی سے پوچھا کون آیا تھا، اس نے انتہائی غلط انداز سے جواب دیا. پوچھا کوئی پیغام، کہنے لگی سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے گھر کی چوکھٹ خراب ہے، تبدیل کر دو. فرمایا اچھا وہ چوکھٹ تم ہو، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. جب میرا اللہ اس قدر محتاط ہے کہ ایک عورت جس کے اندر توکل اور قناعت کی کمی ہے، میرا اللہ اس عورت کو نبی کے گھر سے فارغ کر دیتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے کسی بد کردار عورت کا انتخاب کرے. آپ کہیں گے نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ دونوں خواتین مشرکہ ضرور تھیں، بد عقیدہ ضرور تھیں. قیامت تک کے لیے کوئی مائی کا لال ان دونوں خواتین کے کردار کے حوالے سے کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا. بڑا سخت لفظ بولنے لگا ہوں. اپنی ماں کے بارے میں غلط زبان کون استعمال کر سکتا ہے، یہ صرف آپ کو اچھی طرح پتا ہے. میں وہ لفظ یہاں استعمال نہیں کرنا چاہتا. مصری صاحب پتہ ہے نا، کہتے ہیں جڑا ماں دی نہ منے وہ کی ہوندا ہے بھائی، چھوڑ دو. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ ایک نہیں 3-4 وجوہ ہیں.
سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ یہ رازدار نبوت تھی. باقی امہات المومنین کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن گھر کی چار دیواری کے وہ خاص مسائل، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی چار دیواری کے مسائل کو اللہ تعالیٰ کھولنا نہیں چاہتے تھے، لیکن چونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے تو سب سے زیادہ حساس مسائل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں. تو جب ان کا کردار شکوک و شبہات کی زد میں آ جائے گا، نتیجتاً وہ مسائل نعوذ باللہ بیکار ہو جائیں گے، لہذا جو مرضی کرتے پھرو. اب جو مرضی، بھائی خالد جی جو مرضی کے اندر کیا کچھ آتا ہے تو مجھے اتنا پتا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اس کی وجہ میرا مزاج نہیں کسی پر تنقید کرنے کا. دوسری بڑی وجہ، میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2000 سے زیادہ احادیث کی راویہ ہیں. جب ان کا کردار مشکوک ہو جائے گا تو یہ 2000 سے زائد احادیث مشکوک ہو جائیں گی، اور یہ 2000 سے زائد وہ احادیث ہیں جن میں زیادہ تر احکام اور حلال و حرام والی احادیث ہیں. تیسری بڑی وجہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اخلاق اور کردار کے اس مقام پر ہیں جو صرف اور صرف قسمت والی خواتین کو نصیب ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کہ کہیں امت مسلمہ کی آنے والی نسل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا کردار اور اپنا اخلاق نہ سنوار لے، ظالموں نے باقاعدہ ایک مشن کے ذریعے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کردار کشی شروع کر دی. حالانکہ قابل غور بات یہ ہے، جیسا ہستی مقدسہ کے بارے میں میرے اللہ نے قرآن نازل کر دیا، ان کے کردار پر انگلی اٹھانے کا مطلب چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنا ہے. اردو میں کہتے ہیں چاند کا تھوکا منہ پر. آخری بات عرض کر دوں چند لمحات میں، اللہ کے لیے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی خواتین کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھاؤ، تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ وہ عظیم ہستی کس مقام پر فائز تھیں، اور ہم نے ان کی اتباع اور پیروی کرنی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق مرحمت فرمائے.